حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ قبیلے قریش کے بڑے ہٹے کٹے تنومند اور بہت مضبوط جنگجو جوان تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے زمانے جاہلیت میں بڑے اہم کارنامے انجام دیے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ ان کے لیے ہدایت لکھی تھی اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، کرم سے اور توفیق سے انہیں ہدایت عطا فرمائی، پھر جب یہ ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی قیادت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا اور یہ مصر کے گورنر بنے اور آخر عمر تک مصر کے گورنر رہے۔ 90 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ اپنے اسلام لانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے سینے میں کھول دیا یا میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا تو میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا اپنا ہاتھ تو بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، اسلام کی بیعت۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، مالک یا عمرو تمہیں کیا ہوا؟ تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ چونکہ ان کو ایک احساس تھا کہ میں نے اب تک بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت سارے جرائم کیے ہیں، بہت میں حضور کے خلاف رہا ہوں، تو یہ میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو انہیں خیال آیا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے دریافت کیا، تشترط ماذا؟ کیا شرط ہے تمہاری؟ حضرت عمرو نے جواب دیا، یا رسول اللہ ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ جب میں اسلام قبول کر لوں تو میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، میں نے جو پچھلے زمانے میں گناہ کیے ہیں میرے وہ گناہ ختم کر دیے جائیں، معاف کر دیے جائیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے بڑے اہم قاعدے بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اما علمت یا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ عمرو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ 3 چیزیں اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ 3 چیزیں اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور ختم کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اسلام، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس نے حالت کفر میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اس نے قتل کیا، اس نے دوسروں کو ستایا، اس نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی، اس نے زنا کیا، اس نے غیبت کی، اس نے چغلی کی، تو جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں، وہ تمام کے تمام گناہ اسلام کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ اسلام کی وجہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ جیسے ہم نے کسی سے قرض لیا تھا اور ابھی ہم نے اسے قرض واپس نہیں کیا ہے اور اب ہم نے اسلام قبول کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جو اسلام سے پہلے قرض لیا تھا وہ قرض لینا بھی معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ تو اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو جو بندوں کے حقوق مجھ پر ہیں، اگر میں نے کسی کا قرض لیا ہے، میں نے کسی سے کوئی چیز عاریت پر لی ہے، کرائے پر لی ہے، میں نے کسی کا حق اگر نعوذ باللہ دبایا ہے، تو وہ چیزیں اور بھی مضبوط اور مستحکم ہو گئیں کہ اب اسلام بھی ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جن کی امانتیں ہیں انہیں واپس کرو۔ تو اسلام لانے کی وجہ سے جو گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، جیسے قتل ہے، اسی طرح سے زنا ہے، یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ جن کا تعلق بندوں سے ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے ہجرت۔ اگر کوئی شخص دارالکفر سے، وہ جگہ جہاں پر کفر کا قانون اور کفر کی ایسی حکومت ہو کہ اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہو، تو وہ شخص اس جگہ اپنا گھر بار، اپنی جائیداد دولت چھوڑ کر دارالاسلام چلا جائے، تو یہ جو اس نے ہجرت کی، اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے اس نے اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑا، تو یہ ہجرت اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے حج۔ حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی حقوق اللہ، وہ گناہ جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।